السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، یہ والی جو تختی ہے، تختی نمبر 9، جبکہ چونکہ ہم حرکات والی جو تختیاں ہیں، جو پہلے میں نے آپ کو ابداً وہ جو میں نے آپ کو تختی پڑھائی تھی، یہ بالکل وہی تختیاں، وہی کھڑا زبر کھڑا زیر زبر زیر، مطلب مختلف حرکات کے ساتھ آ گئی۔ زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر، دو زبر دو زیر، یعنی اکٹھے میں آ گئی۔ اب آپ کا یہ ٹیسٹ ہے، میں دیکھوں گی کہ آپ میں سے یعنی کس کے سبق میں بہتری آئی۔ آپ نے یہ والا سبق خود ہجو اور روانی دونوں کے ساتھ آپ نے پیچھے جیسے پڑھا تھا، یہاں بھی آپ نے یہ والی تختی آپ کو میں بھیجوں گی، اسکرین شاٹ آپ کو بھیجوں گی گروپ میں۔ آپ نے یہ والی تختی جو ہے وہ خود کیا کرنی ہے، خود پڑھ کے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ویسے آپ کو روانی میں ابھی ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں کچھ، اور اس میں میں نے جیسے وقف کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو، کہ وقف کا یہ ہے کہ آپ کو اگر وقف کرنا ہے، ویسے تو آیات جب مکمل ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وقف کیا جاتا ہے، تو وقف کرتے وقت اگر زبر زیر پیش کسی بھی حرف پر آئے، آخری جو حروف ہے وہی ساکن ہوتا ہے نا، یعنی وہاں پہ ہی وقف کرتے ہیں۔ یا پھر آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں جو لمبی ہے اور درمیان میں سانس لے رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے۔ اب اس کی حالت دیکھنی ہے کہ کون سی حالت ہے، یعنی اگر زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش ہو تو وہاں پہ ان کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ساکن کر کے وقف کرتے ہیں۔ لیکن اگر دو زبر ہو تو وہاں پہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، یعنی ایک الف مدہ جتنا اس کو وقف کرتے ہیں۔ جیسے ابداً میں ابدا، دال الف دا میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اس طرح کا وقف۔ کفواً کفوا، یعنی ایک الف پڑھا جائے گا، ویسے تو دو زبر ہے نا، اس کی تنوین پڑھی جائے گی کفواً، لیکن اس کے ساتھ ایک الف وقف میں پڑھا جائے گا، کفوا۔ تو اب کھڑا زبر کا بھی وقف، کھڑا زیر اور الٹا پیش کا بھی وقف ساکن کی حالت میں ہوگا، یعنی ان کو ساکن کریں گے۔ لیکن جو کھڑا زبر ہے اس کا کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ساکن کریں گے وقف میں، لیکن جو کھڑا زبر ہے اس کو وقت پہ وقت، یعنی آخر میں جو کھڑا زبر آئے گا کسی حرف پر تو وقف کے وقت اس کو ساکن نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آ جائے گا تو میں پھر آپ کو بتا بھی دوں گی، لیکن اگر کہیں پہ بھی آ گیا تو آپ نے جیسے آسوا، عین زبر آسوات، کھڑا زبر سوا، آسوا، اب یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو یہاں پہ آسوا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وقف کے وقت میں یہی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ باقی گول تا کی جہاں بات ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، جو بھی ہے، گول تا کو ہمیشہ ہا ساکنہ سے بدلیں گے۔ ہا جو چشمے والی ہا ہے اس کو، یعنی گول تا کو ہا بنا کے اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے آن یا تن ہے تو گول تا ہے، یہاں پہ ہم ہا بنائیں گے، آن یا ہا زبر یہ۔ ویسے اگر آپ نے وقف کرنا ہوتا، یعنی اگر ساکن کرنا صرف ہوتا تو یت کرتے، لیکن یت نہیں پڑھا جائے گا گول تا کو، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا وقف کس طرح ہوگا۔ گول تا کو گول ہا بنا کے ساکن کریں گے، یعنی اس کو ہا، گول تا کو ہا ساکنہ، اس کو ہا ساکنہ بولتے ہیں، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدلیں گے۔ اب آپ نے اس تختی کو خود پڑھنا ہے۔ اب جو کھڑا زبر جہاں پہ آئے گا وہاں پہ کھڑا زبر کی اتنی ہی مقدار میں اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، اب میم پہ زبر ہے تو میم لمبا نہیں ہوگا، نہ ہی نون لمبا ہوگا، لیکن جو جہاں کھڑا زبر آ گیا تو وہاں، یا جہاں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آ گئے وہاں لمبا کریں گے، ویسے لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر زبر زیر پیش آ گئے تو وہاں لمبا نہیں کریں گے حرفوں کو، کیونکہ ان کے اوپر حرکات آتی ہے۔ جب حرکات، کیونکہ ان کے اوپر یہ حرکات آئی ہے، زبر زیر پیش آپ پڑھ چکے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش کے اوپر حرکات آئے تو ان کو کھینچتے نہیں ہیں، لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، جیسے کہ میں نے یہ والی تختی آپ کو پڑھائی تھی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، ٹھیک ہے؟ آمنا، اس طرح کر کے نہیں پڑھنا، زیادہ لمبا نہیں کرنا، جو مقدار میں نے بتائی ہے اسی طریقے سے آپ ادا کریں۔ اب اس کا وقف نون کو ساکن کریں گے کیونکہ زبر ہے، میں نے آپ کو بتایا زبر زیر پیش جو بھی آ جائے تو ان کو ساکن کریں گے سوائے دو زبر کے۔ آمنا، آمن، آوا،
आनियतिन, और तनवीन पे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इन पे गुन्ना, गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में आवाज़ लेके जाना, नाक के बांसे तक आवाज़ लेके जाना, जो हड्डी है तो वहाँ पे आवाज़ लेके जाएंगे थोड़ा सा ठहर के। इसकी मिकदार, गुन्ने की मिकदार भी एक अलिफ है। जितनी देर में यानी हमें अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा वाले हरूफ अदा करते हैं तो इस तनवीन की मिकदार भी इतनी ही है। और जितनी देर में हम अब जितने भी गुन्ने होंगे इन सब की मिकदार इतनी, यानी इतना सा ठहराव रखना है। आनियतिन तिन, आनिया, इलाफी, इलाफ, ऐना, ऐन, बिही, बिह। अच्छा, हा आएगा तो हा को साकिन बिह, जा, इसका वक्फी, इसको अगर हिज्जों में पढ़े तो इसको जीम अलिफ जा भी, जीम अलिफ जा करके लंबा करके भी पढ़ सकते हैं, जीम अलिफ ज़बर जा, और इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। और हमज़ा साकना को, हमज़ा जब भी वक्फ में चाहे पहले से साकिन हो या वक्फ में साकिन हो जाए तो उसको झटका दे के पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊंगी। जा, जा, ठीक है, आइन की आवाज़ ना आए, हमज़ा की आवाज़। जा, जा, जी, जी, जू, इन। अब जू में आपको मैंने वाव साकिन, उससे पहले पेश तो वाव मद्दा हो रहा है। जू, इन, जी माँ पे जू, आइन 2 ज़ेर, आइन, जू, इन, आइन की आवाज़, जू, इन, जू ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। जू, इन, जू, आइन की आवाज़ थोड़ी सी लानी है लेकिन आइन को झटका ना लगे। जू, खा ज़बर खा, खा, खा वाव ज़बर खऊ, फा 2 ज़ेर फिन। अब यहाँ पे वाव लीन हो रहा है, वाव साकिन और उससे पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है, ठीक है। खौफिन, खौफ, खैरुन, खैर, दावूदा, नहीं सॉरी दाल पे पेश है, दावूदु, दावूद। उल्टा पेश को भी उतना ही खड़ा ज़बर के जितना ही लंबा करना है। ज़ालिका, ज़ालिक, मखारिज का भी ध्यान रखना है, ज़ाल नरमी से। राज़ू, रा पे ज़बर आए तो रा मोटी पड़ी जाती है, जिस रा पे ज़बर या जिस रा पे पेश वो रा मोटी पड़ी जाती है, और जिस रा के नीचे ज़ेर वो बारीक। राज़ू, राज़ू, वाव साकिन उससे पहले पेश, यहाँ भी वाव मद्दा। शाआ, शाअ, आगे आपने खुद पढ़नी है, ठीक है। का, यहाँ पे आइन वाले हरूफ थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देती हूँ। कादिन, काद, दाल को वैसा ही लाना है आपने। दाल, काफ, त्वा, बा, जीम, दाल देखने हैं, ये जहाँ भी आए और साकिन हुए तो आपने इनको इस तरह हिलाना है। काद, काला, कैनुन, कैन। अच्छा, लाम खड़ा ज़बर का मैंने बताया था, अब यहाँ पे अला का वक्फ अला ही होगा, ठीक है। शई इन, शई, हमज़ा को साकिन करेंगे। त्वागा, ये देखिए खड़ा ज़बर, इसको वक्फ में वैसा ही पढ़ेंगे। त्वागा, त्वागौ, त्वैरन। आदि तो मैंने आपको पढ़ के बता दी है लेकिन आपकी ये आपका एक समझे कि एक टेस्ट है तो आपने इसको खुद इस तख्ती को खुद पढ़ के आना है, ठीक है। ये तख्ती आपने खुद पढ़नी है। अब जो हरूफ कल जज़म है, सुकून यानी जज़म, सुकून इसको साकिन जो हर्फ होता है, जिस हर्फ पर जज़म हो तो या जिस हर्फ पर जो हर्फ साकिन हो तो उसको साकिन हर्फ कहते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि जज़म वाला हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है, ठीक है। पहले हर्फ से मिलकर सिर्फ एक मर्तबा, पहले वाले हर्फ से बा साकिन है, अब ये इससे पहला वाला जो हर्फ है इसके साथ मिलकर एक ही दफ़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। हमज़ा, बा, ज़बर, अब, ये क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये हुरूफ क़लक़ला, क़लक़ला ये जब हरूफ आते हैं और जब ये साकिन होते हैं या साकिन वक्फ में ही साकिन हो जाए या पहले से साकिन हो तो इनको इस तरह जैसे मैं हिला रही हूँ इस तरह हिला के पढ़ते हैं। क़ाफ, ये 5 हरूफ आप याद रखें, आपने देखने, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। जब ये हरूफ साकिन, बा साकिन है तो यहाँ पे हम झटका दे के पढ़ेंगे। अब, हमज़ा, बा, ज़बर, अब, हमज़ा, बा, ज़ेर, इब, हमज़ा, बा, पेश, उब, अब, इब, उब। यहाँ ता को नहीं देना झटका। बा, जीम, ये जो ब्लू वाले हरूफ है ना इनको झटका देना है। इन्होंने लगाए भी हैं, इसके ऊपर कलर भी दिया हुआ है कि ये वाले हरूफ क़लक़ला हैं। इस तरह के हरूफ पे जो कलर है वो
کلکلا والے حروف ہیں، ان کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ تا والے یہ جو حروف ہے یہ نا، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، ات ات ات، اس میں جھٹکا نہ لگے، ٹھیک ہے، ات 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 ایسے نہ ہو۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ اب یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از۔ حمزہ را زبر ار، یہ موٹی پڑی جائے گی، را ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو وہ را موٹی پڑی جاتی ہے۔ یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور اس کو باریک پڑھیں گے، ار اور، اس کو موٹا، از، حمزہ زا زا زا، ٹھیک ہے، دانت آپس میں لگتے ہیں، اوپر نیچے کے دو دانت، اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت آپس میں لگتے ہیں تو یہ زا ادا ہوتا ہے۔ از از، حمزہ ز، اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ اس اس اس، اش اش اش۔ اس، حمزہ صاد زبر اس، صاد کی آواز ہو، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ بہت موٹا نہیں کرنا، منہ کو بہت زیادہ گول موڑنا نہیں ہے۔ حمزہ ضاد زبر از، حمزہ ضاد زیر از، اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا مجھ سے، حمزہ ضاد زبر از، حمزہ ضاد زیر از، حمزہ ضاد پیش از، از از از۔ حمزہ طوا زبر ات، حمزہ طوا زیر ات، حمزہ طوا پیش ات۔ یہ جو آپ کو ساکن میں جو کلر نظر آ رہا ہے نا، یہ انہوں نے اس وجہ سے یہ کلر دیا ہے کیونکہ یہ طوا موٹی بھی پڑی جاتی ہے اور ساتھ میں کلکلا والے حرفوں میں سے بھی ہے، تو اس وجہ سے دو کلر اس پہ دیے۔ ضوا، حمزہ ضوا زبر از، اور یہ جو اس طرح کے کلر ہے گرین، یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ حمزہ ضوا زبر از، حمزہ ضوا زیر از، اس کو نرمی سے پڑھیں گے تو ضواد کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی اتنی۔ حمزہ ضوا پیش از، از از از، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں تک جتنی بھی تختیاں ہو چکی ہیں، آپ نے شروع سے لے کر یہاں تک جتنا میں نے پڑھایا ہے، قاعدے پڑھائے، تختیاں پڑھائی ہے، جو کچھ بھی پڑھایا ہے، آپ نے ساری تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کو ٹیسٹ دوں گی، تحریری صورت میں بھی، لکھنے والا بھی اور ساتھ میں سننے والا بھی۔ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، اچھے سے یاد کریں، اور جو کامیاب ہوں گی، یہ جتنے بھی ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، جو دیں گے، جو کامیاب ہوں گی، اچھا ٹیسٹ دیں گی، اچھی تیاری کریں، کیونکہ تیاری نظر آتی ہے ٹیسٹ سے، اور تو پھر ان کو سند ملے گی انشاءاللہ، اور ان کو پھر ہم اگلے پیج میں بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ جب ہم اماں پارا کا پیج سٹارٹ کریں گے تو آپ کی دیکھیے اتنے تک آ گئے ہیں، تو اب آپ درمیان میں بالکل نہ رکیے گا اور محنت کرتی رہیے گا۔